یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت حوا کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم اور حضرت حوا کے حقیقی بیٹے تھے، لیکن خدا کی قدرت کے دونوں بھائیوں کے مزاج، عادات و اطوار میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ بڑا بھائی قابیل مزاجاً غصے کا تیز، بد زبان اور فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا۔ حسد، بغض، سرکشی، تکبر اور انتقام کا جذبہ اس کی سرشت میں شامل تھا اور اس کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا، جبکہ چھوٹا بھائی حابیل نیک سیرت، متقی، پرہیزگار، منکسر مزاج اور عاجز انسان تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا اور فارغ وقت اپنے والد کی خدمت میں گزارتا۔ قابیل شکل و صورت میں حابیل سے زیادہ خوبصورت تھا، جبکہ حابیل واجبی حد و حال کا مالک لیکن اپنے بڑے بھائی قابیل کے مقابلے میں زیادہ طاقتور تھا۔ ویسے تو والدین کو اپنے تمام بچے پیارے ہوتے ہیں اور وہ سب ہی سے محبت کرتے ہیں، لیکن حابیل کے مکارم اخلاق، نیک سیرت، فرما برداری اور دیگر خصوصیات کی بنا پر حضرت آدم چھوٹے بیٹے کو زیادہ پسند فرمایا کرتے اور اسے اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے، جبکہ قابیل کی عادات بد کی وجہ سے اس کے متعلق متفکر رہتے اور اس کی اصلاح کی کوششیں بھی کرتے تھے۔ قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں صاحبزادوں کے نام لے کر مخاطب نہیں کیا، البتہ توریت میں ان کے نام حابیل اور قابیل بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے واقعے سے متعلق حافظ حدیث علامہ عماد الدین ابن کثیر نے سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اور بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ سے منقول ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا دنیا میں تشریف لائے اور توالد اور تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کی نسل میں اضافے کے لیے ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے توام یعنی جڑواں پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ بہن بھائی ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ حضرت حوا سے توام پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے توام بچوں کے ساتھ کر دینا جائز ہے۔ اسی حکم کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی ہونا تھی۔ قابیل عمر میں بڑا تھا، اس کے ساتھ اس کی جو ہمشیرہ پیدا ہوئی وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ سے بہت زیادہ حسین اور خوبرو تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب حکم حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ قابیل کے حصے میں آئی، لیکن چونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی چنانچہ قابیل نے اس سے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی سگی ہمشیرہ سے شادی کا خواہش مند تھا کیونکہ اکلیمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو، اکلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اکلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا حکم فرمایا۔ حضرت آدم قابیل کی جانب سے متفکر تھے، چنانچہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے آپ نے دونوں بیٹوں کو بلا کر نصیحت کی کہ بارگاہ خداوندی سے جو بھی فیصلہ آئے اسے دونوں بھائی بخوشی قبول کریں اور آپس میں مل جل کر رہیں۔ اس ہدایت اور نصیحت کے بعد حضرت آدم مکہ روانہ ہو گئے۔ قابیل باپ کی نصیحت کی وجہ سے قربانی دینے پر آمادہ ہوا تھا، چنانچہ دونوں نے قربانیاں پیش کیں۔ حابیل بکریوں والے تھے، اس لیے انہوں نے ایک نہایت عمدہ، خوبصورت اور فربہ بکری راہ خدا میں قربانی کے لیے پیش کی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، لہٰذا اس نے فضول اور ردی فصل کا ایک گٹھا قربانی میں دیا۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا
تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اکلیمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر میں رہنے لگا۔ تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں، کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کو نہیں مارا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس ابلیس نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ یہی کیا اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے۔ یہ روئے زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا۔ اس لیے قابیل حیران اور پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اس جگہ پر دو کوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں اس مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو دیکھ قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی کیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے، چنانچہ اس نے ایک گڑھا کھود کر اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے غائب ہے۔ آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل پکار رہا ہے۔ حضرت آدم نیند سے چونک کر اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل آئے اور حضرت آدم اور حضرت حوا کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ اس وقت آپ کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ مارا گیا۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کو اپنے فرزند حابیل کے قتل کا سخت رنج اور غم تھا کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ حضرت آدم اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نہایت نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے ان کا نام شیث رکھا، جس کے معنی ہیں اللہ کا عطیہ۔ حضرت شیث کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔